بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم کمپیریزن کریں گے، ہم تقابل کریں گے سید اقرار الحسن کا اور اس کے مد مقابل آنے والے نام نہاد پیر کا، کہ آپ ان دونوں کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ لیں اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق کو دیکھ لیں۔ ایک طرف سید اقرار الحسن ہے جس کی نسبت بظاہر نہ کسی مسجد کی طرف ہوتی ہے، نہ کسی خانقاہ کی طرف ہوتی ہے، نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے اور نہ ہی صوفیانہ جیسا لباس ہے۔ اور دوسری طرف دیکھ لے، نام نہاد پیر ہے اور اس پیر کے ماننے والے جن کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، عمامے ہیں اور چہرے پہ سنت رسول ہے، اولیاء اللہ جیسا لباس ہے۔ یہ ظاہری شکل و صورت ہے دونوں حضرات کی۔ آ جائیں اب باطنی شکل و صورت پہ بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اقرار الحسن ہے جو ہمارے قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کا رکھوالا ہے، عزتوں کا متوالا ہے، عصمتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور دوسری طرف جو بظاہر خانقاہی نظام والے لگتے ہیں، جو بظاہر آستانوں والے لگتے ہیں، بظاہر اولیاء اللہ لگتے ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا استحصال کیا ہے، جس کے ثبوت سید اقرار الحسن نے پیش کر دیے ہیں۔ اب لاسٹ ویڈیو میں سید اقرار الحسن نے خواتین کا نام اور ان خواتین کی ڈیٹیل نہیں بتائی، اس کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ اس سے پہلے ویلوگ میں سید اقرار الحسن نے جب ان خواتین کا نام لیا تو پھر ان خواتین کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری عصمت دری ہونے والی ہے، اب ہم قوم کے سامنے بدنام ہونے والی ہیں۔ انہوں نے سید اقرار الحسن سے رابطہ کیا، خدارا ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لو، ہم کہاں پر منہ دکھائیں گی، کہاں پر چھپتی پھریں گی، خدا کے لیے ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ سید اقرار الحسن نے خواتین کی عزت کا خیال کیا ہے، ان کی عفت کا، ان کی پاک دامنی کا خیال کیا ہے، ان کو روندا نہیں ہے، ان کی عصمت دری نہیں کی، بلکہ قرآن پاک لیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، حلفاً بات کہہ دی کہ ہمارے پاس خواتین کے یہ تمام ویڈیوز، تمام ثبوت موجود ہیں، ہم منظر عام پر اس لیے نہیں لا رہے کہ خواتین نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے۔ سید اقرار الحسن نے خواتین کی عزت کا خیال کیا ہے، ان کی عفت کا، ان کی پاک دامنی کا خیال کیا ہے، ان کو روندا نہیں ہے، ان کی عصمت دری نہیں کی، بلکہ قرآن پاک لیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، حلفاً بات کہہ دی کہ ہمارے پاس خواتین کے یہ تمام ویڈیوز، تمام ثبوت موجود ہیں، ہم منظر عام پر اس لیے نہیں لا رہے کہ خواتین نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم کہاں پر منہ چھپاتے پھریں گی، ہم خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اگر تو نے یہ تمام تر تفصیلات قوم کو بتلا دی تو سید اقرار الحسن اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سید اقرار الحسن حلفاً یہ بات نہ کہتے بلکہ ویسے ہی بغیر حلف کے یہ بات کہہ دیتے، پھر بھی ہم یقین کر لیتے، کیونکہ نام نہاد پیر کے معاملے میں شروع سے لے کر آج تک جتنی باتیں سید اقرار الحسن نے کہی ہیں وہ تمام تر باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ سید اقرار الحسن نے تمام باتوں کے ثبوت پیش کیے ہیں اور یہ ثبوت بھی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس نے پیش نہیں کیے کیونکہ یہاں پر خواتین کا معاملہ تھا، خواتین کا معاملہ تھا۔ بہت اچھا قدم اٹھایا۔ میں سید اقرار الحسن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے خواتین کی عزت کا خیال رکھا، خواتین کی عصمت کا خیال رکھا، تو نے ان کی کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، حالانکہ ثبوت پیش کرنے تھے۔ اگر ان ثبوتوں کو پیش کرتے قوم صحیح بات کو سمجھ آتی، لیکن ان کی عصمت دری ہوتی، تو نے ان کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی حفاظت کرے، ہم دعا گو ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی نسبت کو
خانقاہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو اپنی نسبت کو آستانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو کلندر دوراں کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سپاہ سالار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا کہلواتے ہیں، علامہ کہلواتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ چند دن پہلے کی بات ہے، سید اقرار الحسن نے بھی اس کو بالکل واضح کیا تھا کہ قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی تصاویر کو لے کر اس کے نیچے انہوں نے جھوٹ پر مبنی الفاظ لکھے ہیں، بہتان پر مبنی جملے لکھے ہیں، خواتین کی عصمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے خواتین کو عزت دی ہے، ہمارے نبی نے آ کے خواتین کو اس اندھیروں سے نکالا ہے۔ اسلام سے قبل خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اسلام نے، ہمارے پیغمبر نے آ کے خواتین کو عزت دی ہے، بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خواتین کی عزت کا خیال کریں، ان کی عصمت کا خیال کریں، اور ان کا وہ بلند مرتبہ دیں جو بلند مرتبہ ان کو اسلام نے عطا کیا ہے۔ اور زیادہ حق ان لوگوں کا بنتا ہے جو ظاہری شکل و صورت اسلام کے اوپر ڈھالے ہوئے ہیں، ظاہری شکل و صورت اسلام جیسی بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ ماں، بہن، بیٹی، یہ عزت ہر گھر میں ہے۔ اگر تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کا خیال کرو گے، یہ ماں، بہن، بیٹی جو تمہارے گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے بھر دیں گے، برکتیں عطا کریں گے۔ ذرا تم دیکھو تو صحیح، معاشرے میں اگر تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تو تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی طرف بھی کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ آج تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہو، جملے کس رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، کل کو یہی بہتان تمہاری ماں، بہن، بیٹی پہ آئے گا، کیونکہ یہ مکافات العمل ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خواتین کو عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔